الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ذی محتشم، کافی عرصے کے بعد آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کورس سبق نمبر 18 میں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسی علیہ السلام پر قادیانی اعتراضات اور ان کے علمی اور تحقیقی جوابات۔ ناظرین ذی محتشم، قادیانی اعتراض کرتے ہیں، اعتراض نمبر 1 کہ سیدنا عیسی علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو یہ بات آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر سیدنا عیسی علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے تو یہ بات اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ایک دفعہ نبوت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس سے نبوت والی نعمت واپس نہیں لیتا۔ قادیانی اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ قادیانیوں نے ہمارے عقیدہ ختم نبوت کو پڑھا ہی نہیں ہے، یا اگر پڑھا بھی ہے تو جان بوجھ کر دجل سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کسی بھی انسان کو نبی رسول نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سیدنا عیسی علیہ السلام نہیں بلکہ بالفرض محال اگر تمام پہلے نبی بھی دوبارہ آ جائیں تو بھی عقیدہ ختم نبوت پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی انسان کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عیسی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نبوت والی نعمت واپس نہیں لیں گے، ان کا مقام نبوت باقی ہے، لیکن زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حاکم اور خلیفے کی حیثیت سے آئیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیہ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 2222۔ قادیانی دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا عیسی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو کیا وہ شریعت محمدیہ کسی استاد سے آ کر پڑھیں گے؟ اس قادیانیوں کے اس اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سیدنا عیسی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خلیفہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس استاد سے آ کر پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں قادیانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی ہے۔ آیت میں موجود کتاب اور حکمت سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سکھلائیں گے۔ قادیانی اعتراض نمبر 3 کرتے ہیں کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد خنزیروں کو قتل کریں گے؟ اگر وہ خنزیروں کو قتل کریں گے تو کیا ان کی توہین نہیں ہوگی؟ قادیانیوں کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو قوم عیسائی خنزیر کھاتے ہیں وہ اس وقت خود مسلمان ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خنزیروں کا خاتمہ کریں گے۔ ویسے قادیانیوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر خنزیروں کو قتل کرنا توہین کا باعث ہے تو مرزا قادیانی نے خود اپنے آپ کو سور مار کیوں کہا؟ مرزا قادیانی کے مرید مفتی صادق نے لکھا ہے ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے، ان کی وجہ سے شور و غل رہتا تھا۔ پھر سراج الحق صاحب نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ اس پر بعض لڑکوں نے پیر صاحب کو چڑھانے کے واسطے ان کا نام پیر کتے مار رکھ دیا۔ پیر صاحب حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کی خدمت میں شاکی ہوئے کہ لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں، تو حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی نے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے حدیث شریف میں مجھے سور مار لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی تاریخ میں آیا ہے کہ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرُ، یعنی پیر صاحب اس پر بہت خوش ہو کر چلے گئے۔ بحوالہ ذکر حبیب صفحہ 162 and 163۔ قادیانیوں کا اعتراض نمبر 4۔ قادیانی کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائیں گے کہ یا اللہ، جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا اس وقت تک میں نگہبان تھا، اور جب آپ نے میری توفی کر لی تو پھر آپ ہی نگہبان تھے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اگر توفی کا لفظ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے تو آپ اس کا معنی موت کرتے ہیں، اور اگر توفی کا لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اتنا تضاد کیوں؟ جو توفی کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو توفی کا وہی مطلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں؟ تو قادیانیوں کے اس اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، اگر توفی کا معنی موت ہے تو مرزا قادیانی نے اور پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے توفی کا معنی موت کیوں نہیں کہا؟ مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 520، اور روحانی خزائن کے اندر بھی یہ براہین احمدیہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 620۔ ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اس میں یہی اشارہ تھا کہ میں تمہیں قتل اور صلیب سے بچاؤں گا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 362۔ مرزا قادیانی نے جب توفی کا معنی اپنے لیے کیا ہے تو اس کا معنی قتل اور صلیب سے بچانا کیا ہے، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا معنی کرتا ہے تو موت کرتا ہے۔ اتنا تضاد کیوں؟ پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے ایک جگہ توفی کا معنی میں لینے والا ہوں تجھ کو کیوں کیا ہے؟ پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین کا پورا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. یعنی جب اب قادیانی حکیم نور الدین کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں تجھ کو اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تجھے کافروں سے اور کرنے والا ہوں تیرے اتباع کو کافروں کے اوپر قیامت تک، بحوالہ تسلیق براہین احمدیہ صفحہ نمبر 7۔ اگر توفی کا معنی موت ہی ہے تو مرزا قادیانی اور پہلے قادیانی خلیفے حکیم نور الدین نے کیوں ان جگہوں پر توفی کا معنی موت نہیں کیا؟ جواب نمبر 2، وہ پوری روایت ملاحظہ فرمائے جو قادیانی پیش کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس انکم محشورون الى اللہ حفاة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا اولا نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين، سورة الانبیاء آیت نمبر 104 الى آخر الآیت۔ ثم قال الا وان اول الخلائق یکشی یوم القیامت ابراہیم الا وانه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی فیقال انك لا تدری ما احدث بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، سورة المائدہ آیت نمبر 117۔ فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کما بدعنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی اس طرح اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، ہمارے ذمہ وعدہ ہے کہ ہم ضرور اسے کر کے ہی رہیں گے، آخر آیت تک۔ پھر فرمایا قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، ہاں، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جایا جائے گا، میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکالی تھی؟ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا جب سے تو ہی ان پر نگران ہے، مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 4625۔ یہ قیامت کے دن کا بیان ہو رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے بدعمالیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ جب تک میں اپنی قوم کے درمیان موجود رہا تو اس وقت میں نگہبان تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر تم ہی نگہبان تھے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہی جواب دوں گا کہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا میں نگہبان تھا، جب تم نے مجھے وفات دی پھر تم ہی نگہبان تھے۔ یہاں اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توفی کا لفظ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب پورا اٹھا لینا ہے، اور توفی کا لفظ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی موت کیوں بنتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہی توفی کے لفظ کا حقیقی معنی دیکھنا پڑے گا، اور پھر توفی کا مجازی
معنی دیکھنا پڑے گا، اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کون سی ہے اور سیدنا عیسی علیہ السلام کی توفی کون سی ہے۔ توفی کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ پھر توفی کی اقسام جو کہ قرینے کی وجہ سے متعین ہوتی ہیں، خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر ان اور معنی کرنا معصیت یعنی گناہ ہے۔ بحوالہ تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 21 اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 120۔ اگر نیند کا قرینہ ہو اور توفی لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب بنے گا کہ ہوش و حواس کا پورا پورا لے لینا۔ اگر موت کا قرینہ ہو اور توفی کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب بنے گا روح کو پورا پورا لے لینا۔ اور اگر بچانے اور اٹھانے کا قرینہ ہو اور توفی لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب بنے گا روح اور جسم کو پورا پورا لے لینا۔ یعنی توفی کا لفظ چاہے نیند کے لیے بولا جائے، توفی کا لفظ چاہے موت کے لیے بولا جائے، توفی کا لفظ چاہے اصعاد الی السماء یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے بولا جائے، تو اس کا حقیقی معنی پورا پورا لینا ضرور ساتھ ہوگا۔ اتنی تحمید کے بعد اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ توفی کا حقیقی معنی پورا پورا لے لینا ہوتا ہے اور توفی کی 3 اقسام ہیں، توفی بالنوم، توفی بالموت اور توفی اصعاد الی السماء یعنی روح اور جسم سمیت پورا آسمان پر اٹھایا جانا، تو اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم دیکھ لیں گے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی کون سی ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کون سی ہے۔ اس بات پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی سے مراد توفی بالموت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی درج ذیل روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ عن عبداللہ بن عباس ان ابا بکر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكرين وقال والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآيات حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقلت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے، اور آپ نے خطبہ مسنون کے بعد فرمایا کہ اما بعد تم میں جو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ کہ محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ارشاد الشاکرین تک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا۔ اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جب
کہ جسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہ اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری نے بیان کیا ہے کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آیت کی تلاوت کرتے سنا۔ جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہراً دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو میں سختی میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 4454۔ جبکہ سیدنا عیسی علیہ السلام کی توفی بالموت کا وقت ابھی تک نہیں آیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسی علیہ السلام کی توفی بالموت کا وقت ہمیں بتایا ہوا ہے، اور وہ وقت سیدنا عیسی علیہ السلام کے نزول کے 40 سال بعد ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بینہ نبی یعنی عیسی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الى الحمرة والبیاض بین ممسرتین كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، یقیناً وہ اتریں گے، جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا، وہ ایک درمیانی قد اور قیامت کی شخصیت ہوں گے، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، بلکہ زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، گو وہ تر نہ ہوں گے، تو وہ لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے سارے مذہب کو ختم کر دے گا، وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، پھر اس کے بعد دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بحوالہ ابو داؤد حدیث نمبر ہے 4324۔ اتنی ساری گفتگو کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفی بالموت ہو چکی ہے، کیونکہ اس پر اجماع امت ہے، جبکہ سیدنا عیسی علیہ السلام کی توفی بالموت کا وقت ان کے نزول کے 40 سال بعد ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور جو حدیث قادیانی پیش کرتے ہیں، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفی سے مراد توفی بالموت ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے مراد توفی اصعاد الی السماء یعنی آسمان پر اٹھایا جانا ہے، جیسا کہ ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں توفی اصعاد الی السماء آسمان پر اٹھائے جانے کی وجہ سے موجود نہیں تھے، اسی طرح میں بھی اپنی قوم میں توفی بالموت کی وجہ سے موجود نہیں تھا۔